آج جاری ہے اور کوئٹہ میں خاص طور پچھلے 35 گھنٹے میں شدید سردی کے باوجود وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور چودھری نثار اور پرویز رشید اسلام آباد سے وہاں تک فلائی کر گئے ہیں، لیکن وہاں سے لواحقین تک جانے کے لیے ان کو پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ ایک بریک سے جب آئیں گے تو رابطے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر طاہر القادری سے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دی بریک۔ ڈاکٹر طاہر القادری میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تو طالبان سے مذاکرات کرتے کہ آپریشنز کرتے؟ دیکھیے، اگر پاکستان کی ریاست اور حکومت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں دہشت گردوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتا جس کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بہت کلیئر کٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہی عمل کرتا۔ اور میں جو حکم بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6531 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1066۔ بخاری مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے، میں وہی عمل کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان صفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ، کہ آخر زمانے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا میری امت میں، ان میں بے شمار لوگ عمر میں نوجوان ہوں گے، کم عمر ہوں گے اور اممیچیور ہوں گے مینٹلی اور انٹلیکچولی، یعنی برین واشڈ ہوں گے، باتیں وہ دین کی، قرآن کی، حدیث کی کریں گے اور اللہ رسول کا نام لیں گے، اسلام کا نام لیں گے، اچھی باتیں کریں گے، مگر ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے اپنے درندگی، دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے اعمال کی وجہ سے، جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا سلوک ان طبقے کے ساتھ کیا جائے گا، جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا، میں بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے رہا ہوں۔ نہ صرف میں بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسی طرز عمل کو اپنائے۔ فرمایا فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے دہشت گردوں اور انسانیت کے قاتلوں کو جہاں کہیں پالو، پوری قوت کے ساتھ انہیں کچل دو، اور ان کو کچلنے اور ختم کرنے کا اجر انہیں قیامت کے دن بے حساب عطا کیا جائے گا۔ تو طرز عمل یہ ہوتا اور ہونا چاہیے کہ پہلے پوری قوت کے ساتھ دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن ہونا چاہیے، تاکہ ان کی طاقت کو توڑا جائے۔ برابری کی بنیاد پہ اسٹیٹ باغیوں اور دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرے تو یہ اسٹیٹ کی نااہلیت ہے۔ پہلے ان کی قوت کو توڑا جائے، وہ ہتھیار پھینکیں، اور ہتھیار پھینک کر پھر وہ پرامن طریقے کو اختیار کریں، اور اپنے مذاکرات کی شکل میں کوئی مطالبات رکھنا چاہیں تو پھر گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ تب ان کی بات سنیں اور جائز بات کو مانے اور ناجائز کو رد کر دے، مگر ان کی قوت اور طاقت کو توڑے بغیر اور آپریشن کیے بغیر ان سے مذاکرات کی بات کرنا مجھے قرآن اور حدیث میں اور سنت رسول میں کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے متفق علیہ حدیث آپ کو کوٹ کر دی ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ اس کے بعد میں اسی کو آگے ایک اور حدیث کوٹ کرتا ہوں، میرا عمل بھی یہ ہوتا، اور یہ بھی صحیح بخاری اور حدیث نمبر 4094 ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1064، یہ بھی متفق علیہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی طبقے کا، دہشت گردوں کا، مسلمانوں کا خون بہانے والوں کا، بے دریغ قتل و غارت گری کرنے والوں کا اور فتنہ اور فساد بپا کرنے والوں کا ذکر کر کے، جو سیدنا علی شیر خدا کے زمانے میں یہ طبقہ پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں ابھرا تھا اور جن کو حروریہ اور خوارج کا نام دیا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال لئن ادرکتہم
لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ، اگر میں ان کو پالوں، ان کے زمانے میں میں ہوں تو میں ان کو اس طرح ختم کر کے رکھ دوں گا جس طرح قوم سمود کو اللہ نے ختم کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کتاب التوحید صحیح بخاری اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب الزکات میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، ان کی علامت ہوگی بے گناہوں کو، یعنی میں ادرکتہم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاستہ میں قتل عاد، میں سیاستہ تو ساری بھری پڑی ہے مگر میں متفق علیہ بخاری اور مسلم کی درجنوں حدیث آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ فرمایا لَأَقْتُلَنَّهُمْ قتل عاد، قوم عاد کی طرح ختم کر دوں گا۔ بدقسمتی یہ ہے مبشر لقمان صاحب کہ ہماری ریاست نے، ہماری حکومت نے، حکمرانوں اور لیڈروں نے اللہ رسول کے عمل کے مطابق یہ اسوہ اپنایا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر ان سے مذاکرات کرنے ہیں تو ہر ڈاکو سے بھی کریں، پھر ہر چور سے کریں، ہر قاتل سے کریں، انہیں جیلوں میں کیوں ڈال رکھا ہے، ان پر مقدمات کیوں چلتے ہیں؟ کل ملزموں، مجرموں، ڈاکوؤں، قاتلوں، اغوا کاروں اور ٹارگٹ کلرز ہر ایک کے ساتھ مذاکرات کریں، باقی قانون پی پی سی، پاکستان پینل کوڈ اور سی آر پی سی پروسیجرل کوڈ سب ختم کر دیں اور ہر چیز مذاکرات کے ذریعے طے کریں۔ ایسا نہیں ہوتا، مذاکرات جائز ہیں مگر ان کا ایک وقت ہے۔ پہلے ڈاکو، چور، باغی، جارح اور دہشت گرد کی قوت کو توڑا جائے، وہ سٹیٹ کی ریٹ کو تسلیم کرے، امن کے راستے پر آنے کو قبول کرے اور پرامن ہو کر ہتھیار پھینک کر آپ سے مذاکرات کرے اور بتائے کہ میرے گریونسز یہ ہیں۔ عدل نہیں ملتا، روزگار نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، تعلیم نہیں ملتی، اسلام کے احکام نافذ نہیں ہوتے، جو گریونسز ہیں پرامن ہو کر ہتھیار پھینک کر پھر وہ بات کرے۔ جب ان کی طاقت توڑی جائے اس کے بعد مذاکرات کریں، پھر وہ آپ کے شہری ہیں اور آپ کا فرض ہے ریاست کا کہ ہر شہری کی بات سنیں، اچھا ہو یا برا ہو۔ مگر یہ کہاں کی بات ہے کہ وہ آپ کی ریاست کے علاقوں پر قبضے کر لیں۔ حدیث کی کتابوں اور فقہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ غلبہ اور شوکت اختیار کر لیں، کنٹرول پا لیں، ہتھیار اٹھا لیں، مسجدوں کو برباد کریں، بے گناہ شہریوں کو ماریں، قبائل کو ماریں، ہر روز سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں سے شہید ہو رہے ہوں، خون کی ندیاں بہا دیں، فوج پر حملہ کریں، سیکیورٹی فورسز کے پرسونیلز پہ حملہ کریں۔ ہزارہ برادری میں کوئٹہ میں دوسرا سال ہے، 100 زائد میت لے کر 3-4 دن بیٹھے رہے تھے۔ ان ہزارہ برادری کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کس کی جان لی ہے؟ کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو مساجد پہ حملے ہوں، امام بارگاہوں پر حملے ہوں، چرچز پر حملے ہوں، فوجی چھاونیوں پر حملے ہوں، عام بازاروں پر حملے ہوں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار، بزرگ بے دریغ قتل ہو رہے ہوں اور وہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ مطالبے کر رہے ہیں اسٹیٹ کی ریٹ تسلیم کیے بغیر، اور آپ کہیں بیٹھ کر کے ان سے مذاکرات کیے جائیں؟ یہ ڈھونگ ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کبھی وہ مذاکرات کے نام پر دراصل بالواسطہ یہ ان کو تحفظ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو شہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کی فلسفی کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے۔ میں ٹی وی پروگرام کو سنتا ہوں، ابھی بھی آپ کے پروگرام سے پہلے کسی چینل کے پروگرام کو سن رہا تھا، کوئی مولانا صاحب تھے نامور، وہ ایک اینکر بار بار ان سے سوال کرتا تھا اور مجھے کئی سال ہو گئے سنتے ہوئے، آپ اس بات کے شاہد ہوں گے، جب کیٹیگوریکلی ان دہشت گردوں کی مذمت کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا ہے تو پاکستان میں ایک طبقہ ہے علماء کا، انہوں نے کبھی اس کا کیٹیگوریکل جواب نہیں دیا۔ وہ اف اور بٹ شروع کر دیتے ہیں، وہ گول مول مذمت کر کے سیدھا امریکہ پہ چلے جاتے ہیں، سیدھا مذاکرات پہ چلے جاتے ہیں، وہ ایسے نئے سبجیکٹس کو چھیڑ دیتے ہیں جس میں اصل موضوع اور سوال پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ آپ کو بھول بھلائیوں میں لا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حل مذاکرات میں ہے۔ بھائی مذاکرات کا اصلاً انکار نہیں ہے مذاکرات کا، مگر اس کا وقت ہونا چاہیے۔ پہلی بات وہ اس بات کا تعین کریں کہ یہ جو بے گناہ انسانوں کا قتل ہو رہا ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے سینکڑوں پروگراموں میں علماء کو دیکھا، ان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ مبشر لقمان صاحب، قوم کی ایک آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے نظریاتی طور پر، قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے نظریاتی طور پر اور الجھا دیا گیا ہے، ابہام کریٹ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے امریکہ کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے امریکہ کی غلامی نہیں ہونی چاہیے، اپنی خود مختاری کا سودا نہیں ہونا چاہیے، اپنی ملک کی سالمیت کا سودا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب باتیں حق ہیں،
مگر سوال یہ ہے ان باتوں کا پاکستان کے بے گناہ شہریوں کے خون بہانے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اس ایشو کو الگ بات کریں اور پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے موضوع پر الگ سے بات کریں. جن کی خارجہ پالیسی غلط ہے ان کی حکومت کا تو آپ حصہ بنے رہتے ہیں ہر وقت. جن کی خارجہ پالیسی پسند نہیں، جو امریکی غلامی میں ہیں، ان کے ساتھ تو آپ وزارتوں میں رہتے ہیں. اور جن بے گناہ لاکھوں ہزاروں پاکستانیوں کا خون بہ رہا ہے، جب اس کا سوال کیا جاتا ہے تو آپ اگر اور مگر میں جواب دے کے ایسی ملمہ کاری کرتے ہیں کہ پوری قوم کو کنفیوز کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمیں اس دوغلے پن سے باہر آنا چاہیے. بات یہ ہے معذرت کے ساتھ آج میں نے آپ کو ایک سخت سوال کرنا ہے، کیونکہ میرے سے نہیں اب راجہ. بہت ہم لاشیں دیکھ رہے ہیں، بہت قربانیاں دیکھ لی، اور اب جیسے کہتے ہیں نا وہ ہم پنجابی میں کہ نک و نک ہو گئے ہیں. جہاں پہ انڈیا کے شواہد ملتے ہیں ہمارے یہاں کلنگز کے، بلوچستان ہو یا پشاور کے اندر تبلیغی مرکز میں حملہ ہو، وہاں پہ انڈیا اور را کی انوالومنٹ ملتی ہے، تو وہاں ہمیں سعودیہ ٹرینڈ بھی لوگ ملتے ہیں نا. تو سعودی عربیہ کی مذمت تو نہیں ہم کرتے، یا ان کے خلاف تو ہم آواز نہیں اٹھاتے. ہم پتہ نہیں ڈرتے ہیں، یا ہمیں ساروں کو عمرے کے ویزے چاہیے. یہ کیا وجہ ہے پھر؟ یہ دو نمبری کیوں ہیں؟ نہیں، صرف عمرے کے ویزے نہیں چاہیے. ہمارے پرابلمز اور بھی بہت سے ہیں مبشر لقمان صاحب. ہمارا پرابلم پیسہ ہے. پیسہ، ڈالر چاہیے، ریال چاہیے، رقم چاہیے. مدرسوں کے نام پر، تبلیغوں کے نام پر، اپنی جماعتوں کے نام پر، شریعت کے نام پر، تبلیغ کے نام پر پیسہ چاہیے. جب تک پاکستان میں بیرونی ملک کا پیسہ آنا بند نہیں ہوگا مذہب کے نام پر، اس وقت تک پروکسی وار لڑی جاتی رہے گی. اور ہم مذمت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے مفادات وابستہ ہیں. کئی ملک ہیں جو ہمیں اقتدار کی کرسی پر بٹھانے میں مدد دیتے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں. کئی ملک ایسے ہیں جن کے ان سے بھی بڑے ممالک ہیں جن سے جا کے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں. تو ان کے ہاتھ کے، ان کے ملکوں کے بنے ہوئے ہتھیار بھی ملیں گے، پیسے بھی ملیں گے، ان کے ٹرینڈ افراد بھی ملیں گے، مگر اتنی جرت نہیں کہ کیٹیگوریکلی نام لے کے بتائیں. اور پھر میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو دین کی بات کرنے والے مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں. میں نے خود ان کی زبان سے ٹی وی چینل پہ سنا ہے کہ دوسرے ملکوں اور فلاں فلاں غیر اسلامی ملکوں کا نام لے کر، غیر مسلم ملکوں کا نام لے کر، کہ کئی طالبان کے گروہ ان کے ایما پہ قتل و غارت کر رہے ہیں. تو کم سے کم اتنی شرم تو آنا چاہیے کہ اگر وہ گروہ غیر مسلم ممالک سے وسائل لے کر قتل و غارت گری کر رہے ہیں تو ان مرنے والوں کو پھر شہید کیسے کہتے ہو؟ پھر شہید کیسے ہوئے؟ وہ تو فساد انگیز ہیں، وہ تو فتنہ پرور ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو باہر کے ملکوں کے پیسے سے اس ملک کے امن کو برباد کر رہے ہیں، ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور اس ملک کی نیوکلیئر جو حیثیت ہے الٹیمیٹلی اسے نقصان پہنچانے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. ان ملکوں اور قوموں اور قوتوں کے لیے جن کی آنکھوں میں پاکستان ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہے، یہ ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی بربادی اور اس کی نیوکلیئر جو حیثیت ہے اس کے خاتمے کے لیے اور اس کی سالمیت کے خاتمے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو جو دشمن کے ساتھ سازگار میں شریک ہے وہ شہید کہاں کا ہے؟ اس کی جد و جہد جہاد کیسے کہلاتی ہے؟ اس کے لیے بیٹھ کر ٹی وی چینل پہ دفاع کیسے کرتے ہیں؟ اور مجھے حیرت ہے مبشر لقمان صاحب، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں لاکھوں لوگ، ملین لوگ اگر کسی کو سن رہے ہو نا تو بات کرنے والا پھر بھی کچھ حجاب میں بات کرتا ہے، شرم میں، حیا ہوتی ہے، لحاظ ہوتا ہے، بات نرم دھیمے طریقے سے کرتا ہے کہ ملین سن رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو ٹی وی پر کھلے پروگرام میں بیٹھ کر لاکھوں ملین افراد کے سامنے بیٹھ کر ان کی مذمت نہیں کرتے اور ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ کھلے بندوں اپنی مسجدوں اور مدرسوں میں کیا حال کرتے ہوں گے؟ وہ ان کی تھیوری اور آئیڈیالوجی کو کتنا پروموٹ کرتے ہوں گے؟ یہ افواج پاکستان کا بھی میں ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں. ان کے لیے بھی فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ انہیں بھی ایک کیٹیگوریکل فیصلہ کرنا چاہیے کہ دہشت گردوں کو رکھنا ہے اس ملک میں یا پاکستان کی نیوکلیئر حیثیت کو بچانا ہے. دہشت گردی کو رکھنا ہے یا پاکستان کو قائد اعظم کا پرامن ملک بنا کے رکھنا ہے. دہشت گردوں کو تحفظ دینا ہے یا 18 کروڑ انسانوں کی جان و مال کو تحفظ دینا ہے. پاکستان کا امیج پوری دنیا میں برباد ہو گیا ہے، اسلام کا امیج برباد ہو گیا ہے. خون خرابہ، وائلنس، ٹیرورزم، کلنگ،
یہ کریکٹر بنا کے رکھ دیا گیا ہے. کس نے بنایا ہے؟ کیا پاکستانی فوج نے بنایا ہے یا پولیٹیکل لیڈرز نے بنایا ہے؟ پولیٹیکل لیڈر